السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نئی کتاب کے ساتھ ہمارے منگل کی کلاسز شروع ہو رہی ہیں، اور جن کتابوں کی ذمہ داری مجھے پہلے دی گئی تھی وہ کتابیں اب شیخ عبد الصمد صاحب کو منتقل کی گئی ہیں، اور حدیث کے مختلف مجموعوں کے مصادر ہوں یا مراجع ہوں، ان کے منتخب ابواب ہم لوگ مکمل کر سکیں یا پڑھ سکیں، اس کے لیے مجھے احادیث کی کتابوں کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ بلوغ المرام کے منتخب ابواب ہم پڑھ چکے ہیں، اب مشکات المصابیح جو عام طور پر مدارس کے نصاب میں شامل ہے تو اس کی ذمہ داری دی گئی۔ تو اس حیثیت سے ہم منگل کے دن انشاءاللہ مشکات المصابیح کے منتخب ابواب پڑھیں گے۔ کون سے ابواب منتخب کیے گئے ہیں گروپ میں، اسے شیئر کر دیا گیا ہے، کتاب الرقاق اور کتاب الفتن، یہ دو ابواب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کا پڑھنا، سمجھنا اور اس کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اس میں ذکر کردہ باتوں کو دوسروں تک پہنچانا ہمارے لیے آسان کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو اور حصول علم کو خالص اپنی رضا کے لیے بنائے، اور اسے ہمیں ہمارے میزان حسنات میں شامل فرمائے، اور ہمارے علم و عمل میں اس کے ذریعے مضبوطی اور اضافہ عطا کرے، آمین۔ کسی بھی کتاب کے پڑھنے سے پہلے اس کتاب کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں جان لینا بہت ضروری ہے۔ مشکات المصابیح یہ کتاب بہت معروف ہے، اور آپ حضرات نے بھی اس کتاب کا نام سنا ہوگا، مشکات المصابیح۔ اس کے مؤلف ہیں محمد بن عبداللہ۔ پورا نام عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے ولی الدین ابو عبداللہ محمد ابن عبداللہ الخطیب التبریزی۔ ولی الدین ابو عبداللہ محمد ابن عبداللہ الخطیب التبریزی، تبریز میں پیدا ہوئے اس لیے ان کو تبریزی کہتے ہیں، اور خطیب کے نام سے وہ معروف ہوئے۔ 8ویں صدی ہجری کے جلیل القدر علماء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ خطیب تبریزی کے نام سے اکثر ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سن ولادت معلوم نہیں ہے، ان کی پیدائش کی تاریخ معلوم نہیں، وفات کی تاریخ بھی معلوم نہیں ہے، البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ 740 ہجری کے بعد وفات ہوئی۔ ٹھیک تاریخ تو نہیں معلوم، لیکن 740 ہجری کے بعد ان کی وفات ہوئی، یہ بات معروف ہے۔ اس کتاب کی تالیف کا سبب بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے استاد حسین ابن محمد ابن عبداللہ تیبی نے اس بات کا ذکر کیا کہ حدیث کا ایک ایسا مجموعہ تیار کیا جائے جس میں دین کے مختلف ابواب اور مضامین کو جمع کیا جائے۔ تو ان کی اس خواہش اور تحریک کی بنیاد پر یہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے احادیث کے مختلف مصادر سے اس کتاب کو جمع کیا۔ یہ کتاب مراجع میں سے ہے، مصادر میں سے نہیں ہے۔ مصادر اور مراجع میں کیا فرق ہے؟ مصادر ان کتابوں کو کہتے ہیں جن کو ان سے پہلے کسی نے تالیف نہیں کیا، انہوں نے سب سے پہلے اس کتاب کی تالیف کی۔ جیسا کہ صحیح بخاری ہے، اس کے مؤلف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو وہ کتاب مصادر میں سے ہے۔ چاہے صحیح بخاری ہو، صحیح مسلم ہو، امہات الکتب جن کو ہم کہتے ہیں، امہات الکتب، بنیادی جو کتابیں ہیں جن کو ان سے پہلے کسی اور مؤلف نے نہیں لکھا بلکہ انہوں نے اس کتاب کو لکھا، جمع کیا اپنی کتاب میں، تو ان کو مصادر کہتے ہیں۔
اور مراجع کس کو کہتے ہیں؟ مراجع جن کی طرف ہم رجوع تو کرتے ہیں، لیکن انہوں نے سب سے پہلے اسے نہیں لکھا، بلکہ مختلف مصادر سے انہوں نے اس کتاب کو جمع کیا۔ جو مصادر ہیں وہ کتابیں جن کو ان سے پہلے دیگر مؤلفین لکھ چکے تھے، تو ان کتابوں سے انہوں نے ان باتوں کو لے کر اپنی کتاب میں جمع کیا، تو ان کو مراجع کہتے ہیں۔ جیسے کوئی تفسیر کی کتاب ہے، یا پھر یہ کہ تفسیر کی کتاب قرآن کے مقابلے میں تفسیر کی کتاب مراجع کی حیثیت رکھتی ہے، یا پھر احادیث کی شرح ہے، مختلف، جیسے صحیح بخاری کی مختلف شرحیں ہیں، مشہور شرح فتح الباری ہے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی، تو یہ مراجع کہلاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ مشکات المصابیح یہ مراجع میں سے ہے، مصادر میں سے نہیں ہے۔ بڑی عظیم کتابوں میں سے ہے مشکات المصابیح، اور یہ جوامع سے ہے۔ جوامع حدیث کی ان کتابوں کو کہتے ہیں جس میں دین کے مختلف ابواب کو جمع کیا گیا ہو۔ حدیث کی ایسی کتاب جس میں دین کے مختلف موضوعات اور ابواب کو جمع کیا گیا ہو، جیسے کہ تفسیر ہے، جیسے کہ عقیدہ ہے، اور عبادات ہے، معاملات ہیں، ان کتابوں میں مشکات المصابیح کا بھی شمار ہوتا ہے۔ البتہ اس میں تفسیر اور مغازی نہیں ہے۔ جوامع کی کتابوں میں جو ابواب یا مضامین ہوتے ہیں، ان میں سے دو ابواب ایسے ہیں یا دو مضمون ایسے ہیں جو مشکات المصابیح میں نہیں ہیں، اور وہ ہیں مغازی اور تفسیر۔ مشکات المصابیح یہ حقیقت میں مصابیح السنہ جو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اسی پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ مصابیح السنہ، امام بغوی رحمہ اللہ، جن کی وفات 516 ہجری میں ہوئی، تو مشکات المصابیح کی بنیاد اسی پر ہے۔ خطیب تبریزی رحمہ اللہ نے مصابیح السنہ کے احادیث میں مزید احادیث کا اضافہ کیا۔ مشکات المصابیح میں یہ پہلا کام کیا۔ مشکات المصابیح کی جو بنیاد ہے کس پر ہے؟ وہ مصابیح السنہ، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تالیف ہے اس پر ہے۔ لیکن مشکات المصابیح میں انہوں نے مزید احادیث کا اضافہ کیا۔ اہل علم جنہوں نے ان تمام احادیث کو اپنے پیش نظر رکھا، ان دونوں کتابوں کو، وہ کہتے ہیں کہ مصابیح السنہ کی احادیث کی تعداد ہے 4931۔ مصابیح السنہ کی احادیث کی تعداد ہے 4931، اور مشکات المصابیح کی احادیث کی تعداد ہے 6285، 6280 پر 5۔ لہذا خطیب تبریزی رحمہ اللہ نے مصابیح السنہ کی احادیث میں اضافہ کیا مشکات المصابیح میں، اور مصابیح السنہ میں امام بغوی رحمہ اللہ نے صرف حدیث کا متن لکھ دیا تھا، صحابی کا نام، اس کے حدیث کے راوی جو ہوتے ہیں ان کا بھی ذکر نہیں کیا، اور ان کے مصادر کا بھی ذکر نہیں کیا کہ انہوں نے اس کتاب کو حدیث کے کس مصدر سے انہوں نے لی ہے، حدیث کی کس کتاب سے انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو جمع کیا ہے، اس کا ذکر وہ انہوں نے نہیں کیا تھا۔ تو اس حیثیت سے خطیب تبریزی رحمہ اللہ نے راوی کا نام ذکر کیا، اور دوسرا یہ حدیث کی کس کتاب سے لی گئی ہے، یعنی اس کے مصدر کیا ہے، بخاری سے، مسلم سے، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے مصابیح السنہ میں دو فصلیں رکھی تھی۔ ایک فصل میں وہ جو صحیح احادیث ہیں ان کو کرتے تھے، ان کو وہ صحیح کتابیں ہیں ان سے وہ لیتے،
امام بغوی کا طریقہ تھا کہ پہلی فصل میں وہ ان احادیث کو جمع کرتے جو صحیح ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم سے ثابت ہیں، اور دوسری فصل میں اسے حسن وہ کہتے، اور اس میں حدیث کے دیگر جو مجموعے ہیں، حدیث کے جو دیگر تالیفات ہیں، ان کی حدیثوں کو جمع کرتے۔ لیکن خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات المصابیح میں 3 فصلیں رکھی۔ پہلے فصل میں وہ ان حدیثوں کا ذکر کرتے ہیں جو شیخین بخاری اور مسلم رحمہم اللہ سے مروی ہیں۔ کبھی کبھی کسی اور کسی اور حدیث کی کتاب سے بھی وہ کسی حدیث کا ذکر کرتے ہیں جو درجے میں ان کے نزدیک بخاری اور مسلم کے برابر ہے، لیکن یہ بہت کم ہے جیسا کہ اہل علم بیان کرتے ہیں۔ تو عام طور پر الفصل الاول میں وہ ان احادیث کو ذکر کرتے ہیں جو شیخین نے روایت کیے ہیں، اور الفصل الثانی میں وہ حدیث کے جو دیگر کتابیں ہیں ان کی حدیثوں کو بیان کرتے ہیں، حدیث کی دیگر کتابوں کی احادیث کو ذکر کرتے ہیں۔ اور تیسرے فصل میں الفصل الثالث میں جو اس باب سے متعلق معنی سے، اس باب سے جو متعلق احادیث ہوتی ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، براہ راست باب سے متعلق نہیں ہوتی، لیکن براہ راست جیسے اب جیسے ہمارے پاس کتاب الرقاق ہے، اب کتاب الرقاق میں مختلف ابواب ہیں، اب اس میں وہ مختلف ابواب کے تحت احادیث کو ہم وہ جب جمع کریں گے، ہم لوگ جب اس کو پڑھیں گے تو ہمارے سامنے وہ بات آ جائے گی۔ اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں، ایک مثال میں دیتا ہوں یہاں حدیث کے ایک جیسے کہ باب فضل الفقراء وما كان من عيش النبي صلی اللہ علیہ وسلم، باب فضل الفقراء وما كان من عيش نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو باب سے متعلق احادیث ہیں وہ الفصل الاول میں، الفصل الثانی میں وہ ذکر کرتے ہیں جو باب ہی سے متعلق ہوتی ہے۔ الفصل الثالث میں باب کے معنی پر دلالت کرنے والی، جو براہ راست باب سے متعلق تو نہیں ہے لیکن اس معنی پر دلالت کرتی ہیں، تو ایسی احادیث کو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی اس کتاب کے ابواب میں 3 فصول، اپنی کتاب کے ابواب 3 فصول میں تقسیم کیے ہیں، اور ان 3 فصول کی تفصیل ویسی ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب اہم مراجع میں سے ہے، اور بہت سے علماء نے اس کی شرح لکھی ہے۔ مشہور شرح میں مرقات المصابیح ہے جو ملا علی القاری کی ہے، جن کی وفات 1104 ہجری میں ہوئی تھی۔ اور بھی شرح ہیں، یہ شرح بہت معروف ہے، لیکن اس کی بہتر سے بہتر شرحیں اور بھی پائی جاتی ہیں۔ مشکات المصابیح، اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ لفظ یہ مرکب ہے 2 لفظوں سے، ایک مشکات اور دوسرا مصابیح۔ مشکات طاق کو کہتے ہیں جس میں چراغ رکھا جاتا ہے، آج کل اس کا رواج نہیں ہے، اس لیے اس کو سمجھنا مشکل ہوگا، لیکن آپ نے ٹی وی پر دیکھا ہوگا، یا پھر اب بھی ہو سکتا قریوں میں گھروں میں یہ چیز پائی جاتی ہو کہ طاق ہوتی ہے، دیوار میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی جاتی، اس کو طاق کہتے ہیں، اور اس میں چراغ رکھا جاتا ہے، تو اس کو مشکات کہتے ہیں۔ مشکات اس طاق کو کہتے ہیں، طا سے، جس میں چراغ رکھا جاتا ہے۔ مصابیح مصباح کی جمع ہے جس کے معنی ہے چراغ۔ مشکات المصابیح، چراغوں کا طاق، چراغوں کا طاق، یعنی انہوں نے اپنے اس مجموعے میں وہ احادیث جمع کی ہیں جن کی روشنی میں، یعنی جن کی روشنی سے کفر کی، شرک کی اور جہالت کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں۔ یہ مشکات المصابیح کے معنی ہیں چراغوں کا طاق۔ یہ حدیث کی کتاب کو ہے طاق ہے، یہ کتاب گویا ایک طاق ہے، اور اس میں جو احادیث جمع ہے وہ ایک چراغ کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ان کے ذریعے کفر و شرک کی، نفاق کی اور جہالت کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں۔ اس کتاب میں جو کتب ہیں
جیسے کتاب الرقاق ہے، کتاب الفضائل ہے، کتاب المناقب ہے. تو ایسے جو کتب ہیں وہ 30 ہیں. کتاب الایمان یہ پہلی کتاب ہے، اور کتاب المناقب یہ آخری کتاب ہے. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو ذہن میں ہونا چاہیے. اس حدیث کے مجموعے کو پڑھتے وقت یہ باتیں ذہن میں رہیں تو سمجھنا آسان ہوتا ہے. تو اب ہم لوگ اس کی طرف آتے ہیں. کتاب الرقاق، یہ دو ابواب ہم نے اس لیے منتخب کیے ہیں، کتاب الرقاق اور کتاب الفتن، اس لیے کہ دوسرے جو کتاب ہیں، جیسے کہ کتاب الصلاح ہے، کتاب الصوم ہے، کتاب الزکاة ہے، کتاب الحج ہے، کتاب البیوع ہے، یہ ہم عام طور پر یہ ہمارے مطالعے میں آتے رہتے ہیں. یا تو فقہ کے کتاب پڑھنے کے دوران ان چیزوں کا ذکر آ جاتا ہے، یا پھر یہ کہ احادیث کے مختلف جو کتابیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں یہ چیزیں رہی ہیں. البتہ کتاب الرقاق میں جو باتیں ہیں وہ ہمارے درس میں عام طور پر شامل نہیں رہی ہیں، تو اس لیے اس کو شامل کیا گیا. اور دوسری بات یہ کہ عام طور پر آج جس طرح دنیا طلبی میں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ دنیا طلبی میں لگا ہوا ہے، تو ان حالات کے اعتبار سے بھی اس کا مطالعہ ہمارے لیے بہت مفید ہے، طالب علم کی حیثیت سے بھی اور لوگوں کو نصیحت کرنے کے اعتبار سے بھی. تو کتاب الرقاق دلوں کی سختی کو دور کرنے کے لیے اور دلوں کو نرم کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے، تو اس لیے اس کو منتخب کیا گیا. اور دوسرا کتاب الفتن ہے، جس میں علامت الساعہ وغیرہ ہیں. ظاہر ہے کہ اب جن دنوں میں جن ایام میں ہم سانسیں لے رہے ہیں وہ فتنوں کا دور ہے. طرح طرح کے فتنے شروع ہو چکے ہیں، اور علامت قیامت کے تعلق سے بھی بہت زیادہ باتیں اور عجیب و غریب باتیں لوگ سنتے ہیں. تو ان کی کیا حقیقت ہے، ان تمام باتوں ان تمام باتوں کے بارے میں صحیح جو باتیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں وہ احادیث کیا ہیں اور ان کا حقیقی مفہوم کیا ہے، یہ باتیں ہم کلاس میں اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. تو اس مصلحت کے تحت مشکات المصابی سے یہ دو کتاب منتخب کیے گئے ہیں، ایک کتاب الرقاق اور دوسری کتاب الفتن. کتاب شیخ الرقاق کتاب کے بارے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف ابواب کا مجموعہ ہوتی ہے. کتاب مختلف ابواب کا مجموعہ ہوتی ہے، جیسے کہ باب مختلف فصول کا مجموعہ ہوتا ہے. تو کتاب وسیع ہے جس میں کئی ابواب ہوتے ہیں، اور باب فصل کے مقابلے میں وسیع ہے کیونکہ اس میں کئی فصول ہوتے ہیں. جی، کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ شیخ بس میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح بخاری اور مسلم اس میں بھی تو کتابوں ہی کے تحت احادیث ہیں، تو کیا یہ جو دوسرے یہ ہیں جس طرح ابھی ہم یہ مشکات کی بات کریں تو اس کے اندر جو ان کے باب ہیں وہ مختلف ہیں ان سے، اس لیے انہوں نے یہ یعنی کتاب مختلف رکھی اس سے؟ نہیں، اصل میں تمام طرح کی احادیث حدیث کے کسی ایک مصدر میں نہیں ہے. جیسے کہ صحیح بخاری میں انہوں نے اپنے شروط کے مطابق ان حدیث کو لیا جن کو وہ جمع کر سکتے تھے. اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اسی طرح دوسرے ائمہ کرام نے کیا. تو کسی بھی حدیث کے کسی بھی مجموعے میں جن کو ہم مصادر کہتے ہیں، ساری کی ساری احادیث جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں وہ نہیں آئیں. تو اس وجہ سے اہل علم نے طلبہ کی سہولت کے لیے اور پھر لوگوں کے مراجعے میں سہولت ہو اس غرض سے بلوغ المرام لکھا، مشکات المصابی لکھا. تو اس میں بھی کتاب الرقاق ہے، صحیح بخاری میں بھی کتاب الرقاق ہے، اس میں کتاب المغازی بھی ہے، کتاب التفسیر بھی ہے، کتاب الصلاح بھی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو مجموعے ہیں، مشکات المصابی ہے، بلوغ المرام ہے،
ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک طالب علم کو اس بارے میں مذکور احادیث جو مختلف کتابوں میں ہے، چاہے وہ صحیح بخاری میں ہو، صحیح مسلم میں ہو، سنن ترمذی میں ہو، ابو داؤد میں ہو، وہ سب ایک جگہ مل جائیں، تاکہ دین کے جو مختلف ابواب ہیں ان کی پوری تصویر ایک طالب علم کے ساتھ رہے، سامنے رہے۔ تو اس غرض سے ائمہ کرام نے اس طرح کے مجموعوں کو تیار کیا، جو مراجع کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کی طرف رجوع کرنے میں آسانی ہوتی ہے، آسانی کے ساتھ رجوع کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم جو ہے اس موضوع سے متعلق اگر صحیح بخاری کی حدیث کو دیکھنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ صحیح بخاری کی طرف رجوع کریں گے، اگر صحیح مسلم کی طرف رجوع کرنا چاہیں تو صحیح مسلم کی طرف رجوع کریں گے، ترمذی کی طرف رجوع کرنا چاہیں تو پھر اس کو دیکھیں گے۔ لیکن یہ جو مجموعے ہیں مشکات المصابیح وغیرہ، ان تمام کی طرف براہ راست یہ مراجع کی حیثیت، یعنی ان تمام کی طرف رجوع، الگ الگ رجوع کرنے سے ہم کو جو ہے الگ الگ رجوع کرنے سے بچا لیتی ہے۔ ہم براہ راست مشکات المصابیح میں رجوع کریں گے تو ان کے کتابوں میں اس موضوع پر جو احادیث جمع کی گئی ہیں وہ ہم کو یہاں بآسانی مل جاتی ہیں۔ تو الگ الگ کتابوں کے مراجعے کے بجائے ہم اس ایک کتاب کے مراجعے سے آسانی کے ساتھ ان باتوں کو جان سکتے ہیں۔ تو طلباء کی سہولت کے لیے اہل علم نے اس طرح کے مجموعے تیار کیے ہیں۔ جی تو شیخ کتاب جزاک الرقاق، اللہ۔ شیخ تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں جو بھی مجموعے ہیں لیکن ہوں گی صحیح احادیثی، چاہے دوسرے نہیں کتب سے بھی لی گئی ہیں، ہوں گی صحیح احادیثی؟ نہیں نہیں، ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی حدیث کے وہ کتاب نہیں ہے جس میں صحیح احادیث کا التزام کیا گیا ہو، بلکہ جب انہوں نے حدیث کے الفصل الثانی میں، الفصل الثالث میں، الفصل الاول میں اس بات کا التزام کیا کہ وہ صحیح بخاری صحیح مسلم ہی سے جو حدیث آئی ہیں انہی کی حدیثیں ہوں، لیکن الفصل الثانی میں، الفصل الثالث میں ضعیف احادیث بھی ہو سکتی ہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی تحقیق کی ہے۔ تو مشکات المصابیح میں ان کی جو تعلیق ہے وہ احادیث کی تحقیق کے سلسلے میں مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اس میں وہ احادیث بھی ہیں جو کہ ضعیف ہیں، جیسے کہ بلوغ المرام میں وہ احادیث بھی ہیں جو کہ ضعیف ہیں، اگرچہ کہ ان کی تعداد کم ہے لیکن ہے وہ احادیث بھی۔ تو یہ حدیث کا وہ مجموعہ نہیں ہے جس میں کہ سارے کے سارے صحیح حدیث کا انتظام کیا گیا ہو، بلکہ کچھ احادیث ضعیف بھی ہے، اس کی انشاءاللہ ہم پڑھتے ہوئے اس کی تحقیق کریں گے انشاءاللہ۔ کتاب رقاق، رقاق را کے کسرے کے ساتھ رقیق کی جمع ہے اور اس کے معنی ہے نرم کے۔ کتاب الرقاق سے مراد وہ باتیں ہیں جو دلوں کو نرم کرتی ہے، رقت سے ہے، جو دلوں میں نرمی پیدا کرتی ہیں۔ انسان ان باتوں کو سنتا ہے تو اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے رغبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو رقاق کہا جاتا ہے، یعنی دلوں میں نرمی پیدا کرنے والی باتیں۔ اس کی پہلی حدیث ہے جو اس کتاب میں جو احادیث جمع ہے اس کے اعتبار سے یہ 5155 نمبر ہے اس کا، لیکن کتاب الرقاق کے اعتبار سے اس کا نمبر کیا ہے؟ 1 ہے۔ 5155 جو لکھا ہوا ہے وہ پوری احادیث کے اعتبار سے جو مشکات المصابیح میں ہے، اور 1 جو لکھا ہوا ہے وہ اس کتاب کے اعتبار سے، اس کتاب کے اعتبار سے یہ پہلی حدیث ہے، لیکن یعنی کتاب الرقاق کے اعتبار سے، لیکن مشکات المصابیح کے اعتبار سے یہ 5155 ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، رواہ البخاری۔ صحیح بخاری میں اس حدیث کا نمبر ہے 6412، 6412 نمبر پر صحیح بخاری میں یہ حدیث مذکور ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں، نعمتانی 2 نعمتیں ہیں، مغبون خسارے میں ہیں، فیہما ان کے بارے میں، کثیر من الناس بہت سے لوگ، الصحت
صحت والفراغ اور فراغت، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں، اور وہ صحت اور فراغت ہے، صحت اور فراغت ہے۔ یہاں مغبونون کا لفظ آیا ہے، قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے یوم التغابن۔ یہ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 9 میں یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن جمع کرے گا، جس دن اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کرے گا جمع ہونے کے دن، ذالک یوم التغابن، وہی دن ہار جیت کا ہے، ہار جیت کا دن ہے۔ تغابن کا لفظ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 9 میں ہار جیت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جن لوگوں نے ایمان لایا، عمل صالح اختیار کیا، ان کے لیے جیت کا دن ہے، اور جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، تو ان کے لیے وہ ہار کا دن ہے۔ یعنی اہل کفر اور اہل باطل کے لیے وہ ہار کا دن ہوگا، اہل حق اور اہل اطاعت کے لیے وہ جیت کا دن ہوگا۔ غبن کے ایک معنی خسارے اور نقصان کے بھی ہیں، غبن کے ایک معنی خسارے اور نقصان کے بھی ہیں۔ یوم التغابن یعنی خسارے اور نقصان کا دن، اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے، خسارے کا دن ہوگا۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ یہ دن ایمان والوں کے لیے بھی خسارے کا ہوگا اور کافروں کے لیے بھی خسارے کا ہوگا۔ کافروں کے لیے خسارے کا ہوگا، یہ بات تو بالکل واضح ہے، کیونکہ وہ لوگ اس دن پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کی تیاری ہی نہیں کی، تو ان کے لیے خسارے کا دن ہوگا بلا شبہ۔ اہل ایمان کے لیے وہ کس طرح خسارے کا دن ہوگا؟ کیونکہ جب وہ نیکیوں کے ثواب کو اور نیکیوں کے انعام کو دیکھیں گے تو انہیں خسارے کا احساس ہوگا کہ انہوں نے اور زیادہ نیکیاں کی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ جو وقت انہوں نے ضائع کیا تھا، اس وقت کے بارے میں سوچ کر وہ اپنے آپ کو خسارے کا احساس ان کے اندر پیدا ہوگا۔ تو بہرحال اس کی تفسیروں میں سے ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ وہ خسارے کا دن ہے، اور خسارے کا دن ایمان والوں کے لیے کس حیثیت سے ہے، اس کی یہ تفسیر علماء نے بیان کی ہے۔ تو دو نعمتیں ایسے ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں، اور وہ صحت اور فراغت ہے۔ بہت سے لوگ خسارے میں ہیں، کس لیے خسارے میں ہیں؟ ان کی ناقدری کرنے کی وجہ سے، ان کی قدردانی نہیں کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے کہ انسان کے پاس جب صحت ہوتی ہے تو وہ بہت سی محنت و مشقت سے بھرپور کام کر سکتا ہے، اللہ کی عبادت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے میں اپنے وقت کو صرف کر سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے۔ کیونکہ انسان کے پاس اگر صحت نہ ہو تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ انسان کے پاس اگر صحت نہ ہو تو وہ کتنی بھی آرزو کرے لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں محنت و مشقت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح انسان کے پاس اگر فرصت ہو تو اس فرصت کو وہ صحیح استعمال کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن مصروف ہو جائے تو ظاہر ہے کہ انسان کتنی بھی تمنا کیوں نہ کرے لیکن اس کو اس کا موقع نہیں ہوتا۔ تو صحت اور فراغت دو ایسی نعمتیں ہیں جو بہت سے لوگوں کو حاصل ہیں، لیکن وہ ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ ان کے بارے میں نقصان میں رہتے ہیں۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی اپنی صحت اور فراغت کے موقع کو غنیمت جانے، جیسا کہ اغتنم خمسن قبل خمسن وصحتک قبل مرضک، وہ پانچ چیزوں سے غنیمت جانو۔ اس میں یہ چیز بھی ہے کہ اپنی صحت کو غنیمت جانو، کس سے پہلے؟ مرض سے پہلے، اور اپنی فرصت کو غنیمت جانو، کس سے پہلے؟ مصروفیت سے پہلے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اسے جو صحت حاصل ہے اور اسے جو فراغت حاصل ہے
اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے کاموں میں استعمال کرے، کیونکہ اگر وہ استعمال نہیں کرے گا تو صحت انسان کی ہمیشہ نہیں رہتی. ہو سکتا ہے کہ ایک وقت کے بعد وہ بیمار پڑ جائے، اس کے بعد وہ کتنی ہی تمنا کیوں نہ کرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بہت مشقت کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ چیز اس کے لیے ممکن نہیں رہے گی. اور انسان کو جو فراغت حاصل ہوتی ہے وہ بھی ضروری نہیں کہ ہمیشہ رہے. بہت ممکن ہے کہ کچھ ایسے مسائل آ جائیں جس کی وجہ سے وہ بہت مصروف ہو جائے، اس کی وجہ سے اس کے بعد وہ چاہتے ہوئے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت یا اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام یا پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی بندوں کی خدمت کے مختلف کام جو وہ کرنا چاہتا تھا، چاہے وہ والدین کے حقوق ہوں، اہل و عیال کے حقوق ہوں، یا پھر دنیا کے دوسرے لوگوں کے حقوق ہوں، رشتہ داروں کے حقوق ہوں، وہ ادا کرنا چاہتا ہو، لیکن اس وقت اسے موقع نہ ملے. تو لوگوں کا نقصان میں ہونا کس وجہ سے ہے؟ اس کی ناقدری کی وجہ سے ہے. اس کے بعد کی حدیث ہے، اس حدیث کے راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت ابو العباس ہے. والد عباس ابن عبد المطلب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. اس حیثیت سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہوئے عبداللہ ابن عباس. اور والدہ ہیں الفضل بنت الحارث جو لبابہ الکبریٰ کے نام سے معروف ہے. ان کی پیدائش مکے میں ہوئی، ابو طالب کی گھاٹی میں، جب مکے کے تمام کافروں نے مسلمانوں کو ابو طالب کی اس گھاٹی میں بند کر دیا تھا. نتیجے میں وہ لوگ بیکاٹ کیا تھا، اس کے نتیجے میں وہ لوگ اس گھاٹی میں بند ہونے پر مجبور ہو گئے تھے. تو انہی دنوں میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، ہجرت سے 3 سال پہلے. ہجرت سے 3 سال پہلے ابو طالب کی اس گھاٹی میں ان کی ولادت ہوئی، اور وفات 68 ہجری میں ہوئی طائف میں. اس وقت ان کی عمر 71 سال تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 13 سال تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. اللہ تعالیٰ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما اور تاویل مطلب انہیں سمجھا دے، سکھا دے. اور اسی طرح یہ دعا بھی کی تھی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ تعالیٰ اسے کتاب کا علم عطا فرما. اللہم علم الحکمہ، اسے حکمت کا علم عطا فرما، سنت کا علم عطا فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ مستجاب الدعوات تھے، آپ کی دعا قبول ہوئی. اگرچہ کہ اس وقت ان کی عمر 13 سال تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سا علم حاصل کیا تھا، ان سے عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ نے وہ سارا علم حاصل کیا بہت محنت و مشقت کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ حبر الامہ کہلائے، ترجمان القرآن کہلائے. ان سے 1660 احادیث مروی ہیں، جس میں 75 متفق علیہ ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، اور 110 صحیح بخاری میں ہے، اور 49 یہ صحیح مسلم میں ہیں. باقی حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے. اس کے بعد کی حدیث ہے جو مشکات المصابیح کی ترتیب کے اعتبار سے 5156 ہے، اور کتاب الرقاق کی ترتیب کے اعتبار سے نمبر 2 ہے. وعن المستورد ابن شداد رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع. رواہ مسلم. صحیح مسلم میں اس حدیث کا نمبر ہے 2850 پر 8. مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال بس ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے، پھر وہ دیکھے کہ وہ انگلی پانی کی کتنی مقدار کے ساتھ لوٹتی ہے. واللہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، مد دنیا فی الآخرتی، نہیں ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں، یعنی نہیں ہے دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال یا دنیا کی حقیقت بس اتنی سی ہے، الا مثلو، مگر اس کے مانند. کس کے مانند؟ ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، تم میں سے کوئی اپنی انگلی پانی میں ڈبوئے، فلینظر، پھر وہ دیکھے، بما یرجع،
کتنی مقدار کے ساتھ وہ لوٹتی ہے. اس میں دنیا اور آخرت کی مثال دی گئی ہے. دنیا اور آخرت کی مثال دی گئی ہے. آخرت گویا ایک سمندر کی طرح ہے، اور دنیا کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی اس سمندر میں ڈبوئے تو پھر اس کی انگلی کتنی تری کے ساتھ واپس آتی ہے. کیا اس تری سے سمندر کے پانی میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے؟ انگلی کو چھوڑ دیجئے، اگر کوئی شخص مکمل طور پر سمندر میں جاتا ہے، نہاتا ہے، پھر سمندر کے باہر نکلتا ہے، اس کا پورا بدن گیلا ہو جاتا ہے، تو کیا اس کی وجہ سے سمندر کے پانی میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے؟ ایک شخص کو ہی چھوڑ دیجئے، اگر دنیا کے سارے لوگ بھی اگر سمندر کے پانی میں نہا کر سمندر سے باہر نکلیں، تو کیا جو تری یا پھر گیلا ان کے بدن جو گیلے ہوں گے، اس کی وجہ سے سمندر کے پانی میں کمی واقع ہوگی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. آخرت کی جو نعمتیں ہیں ان کے مقابلے میں دنیا گویا بے حقیقت ہے، بے حیثیت ہے. اور جس طرح انگلی میں جو پانی یا جو تری لگتی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اسی طرح یہ دنیا جس میں سونے اور چاندی کے ڈھیر ہیں، محلات ہیں، خوبصورت باغ ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں، آپ ساری پوری دنیا کی نعمتوں کو تصور کیجئے، جو بھی ہو سکتی ہیں، جو ہمیں سب سے اچھی لگتی ہیں وہ بھی، اور وہ جو دوسروں کو حاصل ہیں وہ بھی، جو بادشاہوں کو حاصل ہوتی ہیں وہ بھی، جو دنیا کے کسی رئیس کو، کسی وزیر اعظم کو، کسی صدر کو حاصل ہوتی ہے، وہ سب نعمتوں کو آپ تصور کیجئے. یہ ساری دنیا اپنی ساری نعمتوں کے مقابلے میں، ساری دنیا ساری نعمتوں کے ساتھ بالکل انگلی پر لگی ہوئی اس تری کی طرح ہے جو سمندر میں ڈبو کر نکالی جاتی ہے. اور اس کے بعد یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ یہ دنیا ناپائیدار بھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل معمولی ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں آخرت کے مقابلے میں. اور دوسری بات یہ کہ ناپائیدار بھی ہے، جبکہ آخرت کی جو دنیا ہے وہ لافانی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ اس حدیث کے راوی ہیں مستورد ابن شداد رحمہ اللہ الفہری کہلاتے ہیں. ان کے والد کا نام ہے شداد ابن عمرو الفہری، یہ بھی صحابی ہیں. یہ دونوں باپ بیٹے صحابیت کا شرف رکھتے ہیں. والدہ کا نام کہتے ہیں کہ دعد بنت جابر تھا. ولادت کی تاریخ معلوم نہیں ہے، البتہ ان کی وفات 45 ہجری میں اسکندریہ میں ہوئی، مصر میں. پہلے وہ حجاز میں تھے، اس کے بعد پھر وہ حجاز یعنی مدینے میں اور آس پاس کے علاقوں میں، اس کے بعد پھر وہ کوفہ میں رہے، آخری وہ مصر میں منتقل ہوئے، اور مصر ہی میں 45 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت یہ بچے تھے. اس وجہ سے ہم جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے بارے میں بہت زیادہ ان کے مواقف کا ذکر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ چھوٹے تھے. اور احادیث بھی ان سے بہت کم مروی ہیں، صرف 7 احادیث ان سے بیان کی جاتی ہیں. صحیح بخاری میں کوئی حدیث نہیں ہے، البتہ صحیح مسلم میں 2 حدیثیں ہیں. 7 میں سے 2 حدیثیں صحیح مسلم میں ہیں، باقی احادیث حدیث کی دیگر کتابوں میں ہیں. شیخ صاحب یہاں پہ یمی کا کیا مطلب ہے؟ یمی جی یمی یمی کا کیا مطلب ہے؟ کس کا؟ یم مانے تری، یہاں سمندر کے معنی میں ہے. اس کے بعد کی حدیث ہے مشکات کی ترتیب کے اعتبار سے 5150 پر 7، اور کتاب الرقاق کی ترتیب کے اعتبار سے 3. وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بجدی اسک میت قال ایکم یحب ان یکون هذا له بدرهم فقالوا ما نحب انه لنا بشيء قال فالله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم رواہ مسلم. صحیح مسلم میں اس حدیث کا نمبر ہے 2950 پر 7. جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کے بچے کے پاس سے گزرے تھے. جدی کہتے ہیں بکری کے نر بچے کو،
جد بکری کے نر بچے کو کہتے ہیں، اسک چھوٹے کانوں والوں کو کہتے ہیں، میت تو آپ کو معلوم ہے مرا ہوا مردار۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے کانوں والے مرے ہوئے بکری کے بچے کے پاس سے گزرے، مرہ گزرے بجدین بکری کے بچے کے پاس سے، اسک جو چھوٹے کانے والا تھا، یعنی وہ عیب اس کے اندر تھا، میتن مرا ہوا تھا۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم یحب ان یکون ھذا لہ بدرہم، تم میں سے کون اسے ایک درہم میں لینا پسند کرے گا؟ درہم اس وقت کے سکوں کے اعتبار سے سب سے کم تر سکہ ہے، کیونکہ چاندی کے سکے کو درہم کہتے ہیں اور سونے کے سکے کو دینار کہتے ہیں۔ ایک درہم جو سب سے کم تر تھا اس وقت، تو تم میں سے کون اسے ایک درہم میں لینا پسند کرے گا؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ ہم میں سے کوئی اسے معمولی چیز کے بدلے میں لینا بھی پسند نہیں کرے گا۔ فقالوا ما نحب انه لنا بشيء، ہم پسند نہیں کریں گے کسی بھی چیز کے بدلے میں اسے لینا، کسی معمولی چیز کے بدلے، بشیء چونکہ نکیر آیا ہوا ہے تو یہاں حقارت کے بارے میں، یعنی کسی معمولی چیز کے بدلے لینا بھی ہم پسند نہیں کریں گے۔ قال تو آپ نے فرمایا واللہ فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ بکری کا مردہ بچہ تمہارے نزدیک حقیر ہے۔ فواللہ پس قسم ہے اللہ کی، للدنیا اہون علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا حقیر ہے، من ھذا علیکم اس سے زیادہ جتنا بکری کا یہ بچہ تمہارے نزدیک حقیر ہے۔ یہ حدیث ذرا تفصیل کے ساتھ بھی آئی ہے، یہاں خطیب تبریزی رحمہ اللہ نے اس کو مختصر الفاظ میں ذکر کیا قدر تفصیل کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کان پکڑا، اس بکری کے بچے کے چھوٹے چھوٹے جو کان تھے اس کان کو پکڑا اور کہا کہ تم میں سے کون اسے لینا چاہتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم کسی معمولی چیز کے بدلے میں اسے لینا پسند نہیں کرتے۔ تو پھر آپ نے یہی سوال دہرایا، تو صحابہ نے کہا کہ اگر یہ زندہ بھی ہوتا تب بھی ہم اسے نہیں لیتے، کیونکہ اس کے اندر عیب پایا جاتا ہے، کان چھوٹے سے ہیں، اب اس کے اندر عیب بھی ہے اور یہ مرا ہوا ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ بکری کا بچہ تمہارے نزدیک حقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حقیقت بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کیا، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں اسی نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، دنیا کو آباد کیا، اسے وسائل مختلف وسائل رکھ دیے، زیب و زینت والی بنا دیا، مختلف چیزوں کے ذریعے دنیا میں مختلف چیزیں پھیلا دی۔ یہ تمام چیزیں انسان کے گزر بسر کے لیے ضروری ہیں۔ انسان کو جب امتحان کے لیے پیدا کیا گیا تو انسان کے گزر بسر کے لیے یہ وسائل بہت ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وسائل کے ساتھ اس زمین کو آباد کیا تاکہ انسان اس میں گزر بسر کر سکے اور اس طرح اس کا امتحان ہو سکے۔ تو دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت تک پہنچنے کے لیے ایک عارضی قیام گاہ بنایا، اور اس عارضی قیام گاہ میں انسان کے گزران کے لیے جو چیزیں ضروری ہو سکتی ہیں ان کو بسایا، اور پھر چونکہ یہ امتحان کی جگہ ہے اس لیے اسے زیب و زینت والی چیزیں بھی اس میں جو ہے رکھ دی۔ انسان کو بہت سی ایسی چیزیں، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنین، اس آیت میں اللہ پاک نے بتایا کہ لوگوں کے لیے جو شہوت پسندیدہ چیزوں کی جو محبت ہے انہیں زیب و زینت والا بنایا گیا۔ عورتیں ہیں، بچے ہیں، مال و دولت ہے، آل و اولاد ہے، سونے چاندی کے درہم، سونے چاندی کے ڈھیر ہے، وغیرہ وغیرہ، تاکہ انسان کے امتحان کا مقصد پورا ہو۔ لیکن اگر انسان اسی دنیا کو اپنا مقصود بنا لے، اپنے اصل جو منزل مقصود ہے آخرت اس کو فراموش کر دے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ جائے، تو یہ انسان کے لیے بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ، یہ دنیا اپنے پورے ساز و سامان کے پاس اس مرے ہوئے عیب والے چھوٹے کانوں والے مردار بکری کے بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ تو اس قدر اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دنیا اس قدر حقیر ہے،
ان کے پیچھے اگر کوئی شخص اپنی آخرت کو تباہ کر دے تو اس سے زیادہ نقصان میں اور کوئی شخص نہیں ہوتا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا سے کنارہ کش ہو جائے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کی حیثیت اس مردار چھوٹے کان والے بکری کے بچے سے بھی کمتر ہے، اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا سے کنارہ کش ہو جائے، ظاہر ہے کہ یہ مقصود نہیں ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، یہ مقصود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں مباح کی ہیں ان سے استفادے کرنے سے منع بھی نہیں کیا، بلکہ ان سے استفادہ کرنے کی بسا اوقات ترغیب بھی دی ہے۔ انسان کو کوئی ایسی چیز جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مباح کی ہو اپنے اوپر حرام کر لینا ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس دنیا اس قدر حقیر ہے۔ دنیا کے اس قدر حقیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا سے ایسے دل لگا لے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے واجبات کو ترک کر دے اور اس کے محرمات کا ارتکاب کرے۔ اگر انسان واجبات کو ترک کیے بغیر اور محرمات کا ارتکاب کیے بغیر دنیا کی چیزوں کو حاصل کرتا ہے تو وہ مذموم نہیں ہے۔ اگر وہ بقدر ضرورت ہی دنیا حاصل کرتا ہے، زیادہ دنیا کے پیچھے نہیں ہوتا، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص سفر کرتا ہے اور راستے میں کسی درخت کے نیچے آرام کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس درخت کو، اس کے سائے کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ دنیا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ مختلف بادشاہ ان کے پاس مختلف تحفے بھیجتے تھے، تھیلیاں بھیجتے تھے جس میں دینار ہوتے، جس میں درہم ہوتے، لیکن وہ قبول نہیں کرتے اور کہتے کہ میں اپنے گھر میں جتنی میرے پاس زمین ہے تھوڑی سی، اس میں اتنی چیزیں پیدا کر لیتا ہوں، اتنی سبزیاں پیدا کر لیتا ہوں کہ اس سے میرا گزارا ہو جاتا ہے۔ اب جو آپ بھیج رہے ہیں وہ لے کر میں کروں گا کیا؟ یہ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ میری ضرورت تو ان سبزیوں سے پوری ہو جاتی ہے جو میرے گھر میں آ جاتی، جو میرے گھر کی زمین میں پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ لینے سے انکار کر دیتے۔ تو یہ جو ہے فضیلت کی چیز ہے، یہ فضیلت اور بلند رتبے کی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دنیا سے استفادہ بھی کرنا چاہتا ہے مباحات سے تو وہ چیز منع نہیں ہے، وہ چیز منع نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی چیزیں پہنی ہیں، اچھی چیزیں کھائی بھی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار رہا ہے وہ یہ کہ آپ دنیا سے بہرحال بقدر ضرورت ہی آپ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ جب سونے کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا گھر میں تو آپ عصر کے فوری بعد اس طرح گھر کی طرف دوڑ پڑے جیسے کہ صحابہ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا واقعہ ہو گیا ہو۔ پھر آپ نے بتایا کہ سونے کا کچھ حصہ تھا جو بغیر تقسیم کے میرے پاس رہ گیا تھا، تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اس سے پہلے میری وفات نہ ہو جائے، تو اس لیے میں نے اسے تقسیم کر دیا، تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا آباد کر لوں گا اور پھر جو ہے اس طرح میں اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کر لوں گا، بڑے بڑے محل بنا کر راضی کر لوں گا، سونے چاندی کے ڈھیر جمع کر کے راضی کر لوں گا، یا پھر یہ کہ بینک بیلنس کے ذریعے اللہ کو راضی کروں گا، تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ اللہ انسان کتنی بھی دنیا جمع کر لے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کے پاس بکری کے اس مردہ بچے سے زیادہ حقیر ہے، پوری دنیا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ راستہ نہیں ہے۔ راستہ یہی ہے کہ انسان اس دنیا کو ذریعہ بنائے آخرت کے حصول کا، اس دنیا کو ذریعہ بنائے آخرت کے حصول کا، اور دنیا طلبی میں پڑھ کر واجبات سے غافل نہ ہو، اور دنیا کے کمانے کے پیچھے پڑھ کر محرمات کا ارتکاب نہ کرے۔ اگر وہ اس طرح کرتا ہے تو پھر وہ چیز اس کے لیے فائدہ دینے والی بن جاتی ہے۔ ایک اور حدیث پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر ہم اپنے سبق کو ختم کرتے ہیں، یہاں رکتے ہیں، گویا 4 حدیث ہم لوگ پڑھ سکے ہیں۔ تو اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ اس حدیث کے راوی ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، جابر ابن عبداللہ ابن عمرو الانصاری الخزرجی، قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں، مدینے کے باشندے ہیں، انصاری ہیں، کنیت ابو عبداللہ ہے، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ابن عمرو ہے۔ یہ بھی صحابی ہیں، غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور ان کی والدہ ہے نصیبہ بنت عقبہ، اور ان کی ولادت
جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے سلسلے میں کوئی صحیح بات مجھے معلوم نہیں ہوئی، البتہ بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہونے والوں میں سے تھے۔ اس وقت وہ اپنے والد کے ساتھ آئے تھے، اس وقت ان کی عمر زیادہ نہیں تھی۔ بیعت عقبہ ثانیہ جو سن 12 ہجری کے آخر، جو سن 12 نبوی، ہجرت سے ایک سال پہلے یا ہجرت ہی کے سال 12 نبوی یا 13 نبوی میں جو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی، اس میں یہ اپنے والد کے ساتھ آئے تھے، اور 78 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی، مدینے میں وفات ہوئی تھی۔ اس وقت ان کی عمر 94 سال تھی، 90 پر 4 سال تھی۔ بیعت عقبہ میں جو صحابہ شریک ہوئے تھے، اس میں سب سے آخری میں انتقال ہونے والے صحابی ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ، اور مدینے میں جو صحابہ رہتے تھے اس میں سب سے آخری میں انتقال ہونے والے یہی ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ۔ بدر اور احد کے علاوہ تمام غزوات میں شریک رہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کی جو 9 بہنیں تھیں ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کو رکھ چھوڑا تھا، گھر پر ہی رہنے کا حکم دیا تھا۔ ان کے والد شریک ہوئے تھے لیکن یہ شریک نہیں ہوئے، تو احد میں ان کے والد احد میں ان کے والد کی شہادت ہو گئی تھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد وہ 19 غزوات میں شریک رہے۔ بہرحال بدر اور احد کے بعد کسی بھی غزوے میں یہ پیچھے نہیں تھے، تمام غزوات میں شریک رہے۔ احادیث ان سے 1540 احادیث مروی ہیں، جس میں 50 پر 8 متفق علیہ ہیں، 26 صحیح بخاری میں ہیں 26، اور 126 یہ صحیح مسلم میں ہے۔ اس کے بعد کی حدیث ہے مشکات کی تمام احادیث کی ترتیب کے اعتبار سے 5150 پر 8، اور کتاب الرقاق کے اعتبار سے حدیث نمبر 4۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافری، دنیا مومن کے لیے کیا ہے، اس کا اس میں ذکر ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو صحیح مسلم میں اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم میں اس حدیث کا نمبر ہے 2950 پر 6۔ صحیح مسلم میں اس حدیث کا نمبر ہے 2950 پر 6۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام تیار کیا ہے مومن کے لیے، اس اعتبار سے یہ قید خانے کی طرح ہے۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کے لیے جو عذاب تیار کر رکھا ہے، اس کے اعتبار سے یہ دنیا اس کے لیے جنت ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ ہے اس لیے کہ اسے بہت سی چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کی ہیں، وہ چیزیں جو نفس کو مرغوب ہیں، لیکن ایک مومن ان چیزوں سے گریز کرتا ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ اس کے پاس حلال و حرام میں، صحیح اور غلط میں، اچھی اور برے میں، ان تمام چیزوں میں وہ تمیز کرتا ہے۔ اس حیثیت سے وہ قید خانہ ہے، پابندیوں کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے، جبکہ کافر حلال و حرام، صحیح و غلط میں کوئی تمیز نہیں کرتا اور جانوروں کی طرح وہ زندگی بسر کرتا ہے، تو اس حیثیت سے اس کے لیے وہ جنت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ جو مصر کے قاضی القضات تھے، مصر کے سب سے بڑے قاضی تھے، ایک مرتبہ اپنے سواری پر سوار ہو کر، مالدار تھے، خاندانی طور پر مالدار تھے اور شاندار سواری تھی ان کے پاس، اس سواری پر سوار ہو کر وہ کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں ایک یہودی کھڑا ہوا تھا اور وہ تیل بیچنے والا تھا۔ گرمی کے دن تیل بیچنا، کپڑے اس کے گندے تھے، پریشان حال تھا۔ اس نے ان کے سواری کو روکا اور اس کی نکیل پکڑ لی اور کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، تو پھر یہ کیسا قید خانہ ہے جس میں آپ ہیں، کون سی جیل ہے جس میں آپ ہیں، اور یہ کیسی جنت ہے جس میں میں ہوں؟ آپ تو بڑے آرام میں ہیں، اتنی اچھی سواری میں ہیں، اتنی اچھی پوشاک کے ساتھ ہیں، اتنی اچھی نعمتوں میں ہیں، تو پھر یہ دنیا آپ کے لیے قید خانہ کیسے ہوئی؟ اور میں اس قدر پریشان حال ہوں۔
تو پھر یہ میرے لیے جنت کیسے ہوئی؟ تو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو صحیح مفہوم ہے وہ اس کے سامنے رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ایک مومن کے لیے تیار کر رکھی ہیں، اس کے اعتبار سے دنیا کی یہ تمام چیزیں میرے لیے قید خانے کی حیثیت رکھتی ہیں، اور جو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کے لیے تیار کر رکھا ہے، اس کے اعتبار سے تم اب جس حالت میں ہو وہ تمہاری جنت ہے. تو یہ مطلب ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. لہذا ایک مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عائد کردہ پابندیوں کے کا خیال رکھتے ہوئے دنیا بسر کرتا ہے. بالکل اسی طرح آدمی کسی صحرا سے گزرتا ہے جہاں مختلف کانٹے دار درخت، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، تو اپنے دامن کو ان کانٹے دار ان کانٹوں سے بچاتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، جیسا کہ تقوی کی تعریف میں کہا گیا ہے. تو ایک مومن اسی طرح اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے، محفوظ رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے. اس حیثیت سے وہ اس کے لیے قید خانہ ہے، اور آخرت میں جو اس کے لیے انعامات ہیں اس کے اعتبار سے یہ دنیا قید خانہ ہے. لیکن کافر کا جو معاملہ ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور کئی دفعہ ان کا ذکر آ چکا، اور آئندہ کسی وقت ہم انشاءاللہ جب وہ حدیث میں کوئی حدیث ان سے مروی ہوگی تو اس وقت تفصیل ذکر کر لیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آج ہی سے آپ لوگ کوشش کیجئے کہ ان حدیثوں کو بار بار پڑھیں اور یاد کریں، کیونکہ اگر ابھی سے اہتمام نہیں کریں گے تو پھر بلوغ المرام کی حدیثوں کی طرح آہستہ آہستہ بھولتے جائیں گے. تو کوشش یہ کیجئے کہ حدیثیں کم سے کم دن میں ایک مرتبہ جو حدیثیں پڑھتے ہیں، ایک ہفتے کی حدیثیں کم سے کم اس کا مراجعہ کر لیا کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.